بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونن جو میدان جنگ میں پیدا ہوا وحشیوں کے سردار کورن کا بیٹا ہے۔ جب وہ بچہ تھا کونن نے اپنے والد کے سامنے خود کو ایک ہنرمند لیکن متشدد جنگجو ثابت کیا۔ ایک دن خارزم ایک جنگجو اپنی مردہ بیوی مالیوا کو زندہ کرنا چاہتا ہے جو ایک بری جادوگرنی ہے اور ہائبوریا کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ کونن کے گاؤں پر حملہ کرتا ہے۔ وہ ماسک جو جادوگروں کے ذریعے بنائے گئے تھے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے وحشی قبائل کے درمیان بکھیر دیا گیا تاکہ انہیں متحد ہونے سے روکا جا سکے۔ زعیم کو کورن کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک ٹکڑا ملتا ہے اور پورے گاؤں کو ذبح کر دیتا ہے، جس سے کونن واحد زندہ بچ جاتا ہے۔ برسوں بعد کونن جو اب بڑا ہو چکا ہے ایک سمندری ڈاکو بن جاتا ہے اور زعیم سے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ مسینیشیا میں اس کا سامنا ایلا شان سے ہوتا ہے جس کا تعاقب زعیم ایک سپاہی لوئسس کے کر رہا تھا جسے کونن اپنے گاؤں کے قتل عام سے یاد کرتا ہے۔ کونن لوئسس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایلا شان کے ساتھ شامل ہونے کا انتخاب کرتا ہے۔ لوئسس کو اذیت دینے کے عمل کے دوران کونن کو پتہ چلتا ہے کہ زعیم ماسک کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ایچوران کو جادوگروں کی براہ راست اولاد کی تلاش کر رہا ہے۔ کونن نے لوئسس کے اسیروں کے آزاد کر دیا جو پھر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ زعیم اور ماریک اس کی بیٹی جو ایک جادوگرنی ہے خالص خون کی اولاد کی تلاش میں خانگاہ پر حملہ کرتے ہیں۔ فاسیر ایک راہب اپنی طالبہ تمارا کو بھاگنے کی ہدایت کرتا ہے، اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ وہی شخص ہے جسے زعیم ڈھونڈ رہا ہے۔ کونن تمارا کو بچانے کے لیے انتظام کرتا ہے اور زعیم کے قابل اعتماد اسسٹنٹ ریمو کو پکڑنے کا انتظام کرتا ہے۔ تمارا کی حقیقت شناخت اور دریافت کرنے پر کونن ریمو کو زعیم کے اڈے پر لاتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے اور زعیم کو پیغام بھجواتا ہے۔ زعیم اور مارے کونن کا مقابلہ کرتے ہیں اور آخر کار زعیم نے اس لڑکے کے طور پر پہچان لیا جسے اس نے بچایا تھا۔ ان کے جھگڑے کے درمیان ماریک نے کونن کو بورنگ تلوار سے زہر دیا لیکن تمارا نے اسے بچایا۔ تمارا اور کونن دونوں سمندر میں غوطہ لگاتے اور کونن کے جہاز کی طرف واپس جاتے ہیں جہاں وہ بالآخر صحتیاب ہو جاتا ہے۔ اچانک زعیم کے آدمیوں نے کشتی پر حملہ کر دیا لیکن کونن اس کا گروپ ان پر بے قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ کونن زعیم کی بادشاہی کے لیے روانہ ہوتا ہے، اس کے دوست آرٹس تمارا کو اس کے پیچھے چلنے کے لیے بھیجتا ہے۔ دونوں ایک رات ساتھ گزارتے ہیں، اس سے پہلے کہ تمارا اگلے دن کشتی کی طرف واپس آ جائے۔ صرف زعیم کے آدمیوں کے ہاتھوں پکڑے جانے کے لیے کونن زعیم کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے ایلا شان کی مدد طلب کرتا ہے۔ زعیم ماسک کو بحال کرنے کے لیے تمارا کے خون کا استعمال کرتا ہے اور اس کے جسم اور تمارا کا خون استعمال کرتا ہے اور اس کے جسم کو اپنی بیوی کی روح کے لیے برتن کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ زعیم کے تہانے کی حفاظت کرنے والے ایک خیمہ دار عفریت کا سامنا کرنے پر کونن تمارا کو آزاد کر دیتا ہے اور زعیم کے خلاف جنگ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ آخر کار کونن کو وہ تلوار برآمد کر لیتا ہے جو ماریک نے اپنے والد سے چرائی تھی۔ مزید برآں اس نے ماریک کا ہاتھ کاٹ دیا اور بعد میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ کونن تمارا اپنے آپ کو ایک پل پر پھنسے ہوئے پاتے ہیں جبکہ زعیم اپنے شہری کی حیات کو طلب کرنے کے لیے ماسک کا طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ نتیجن زعیم کی روح آہستہ آہستہ تمارا کے جسم پر قبضہ کرنے لگتی ہے۔ بھاگنے کی کوشش میں کونن پل کو گرا دیتا ہے جس کے نتیجے میں زعیم نیچے والے لاوے میں ڈوب جاتا ہے۔ کونن تمارا کو اپنی جائے پیدائش پر واپس لے آتا ہے اور پھر سابقہ گاؤں کا سفر کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ وہ اپنے والد کی یاد تازہ کرتا ہے اور مطمئن محسوس کرتا ہے اس نے اپنی موت کا بدلہ لے لیا اور اپنے والد کی تلوار دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ اس طرح اس کی عزت بحال ہو گئی۔
جی تو ویورز، امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی. اگر کوئی ایسی مووی کا ریویو سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اس مووی کا نام لکھیں اور آنے والی ویڈیو میں اس مووی کا ریویو کریں گے. تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آنے والی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.